نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ناظرین کرام، آج معاشرے میں نہ جانے اصلاح کی کتنی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے کتنی تنظیمیں وجود میں آ چکی، کتنی جماعتیں اس مقصد کے لیے کام کر رہی ہیں، کتنے افراد اصلاح معاشرہ کا جھنڈا لے کر نکلے ہوئے ہیں، اور سب کا ایک ہی نعرہ کہ معاشرے کی اصلاح کی جائے، کسی طرح انسان کو انسان بنایا جائے، معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائی کا سد باب کیا جائے۔ غرض جتنی بھی جماعتیں، جتنی بھی تنظیمیں، جتنے بھی افراد اس مقصد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ان سب کا ایک ہی منشور ہے کہ اصلاح معاشرہ۔ اگر ہم ان تنظیموں کی تعداد کو گنیں، ہم ان جماعتوں کو، ہم ان کے افراد کو شمار کرنے لگیں تو ان کی تعداد ہزاروں سے بھی زیادہ ہوگی۔ لیکن جب ہم معاشرے کے اندر نکلتے ہیں، ہم دنیا کے اندر جاتے ہیں، جیتی جاگتی دنیا کو ہم قریب سے دیکھتے ہیں، تو وہ اصلاح کی ساری کوششیں، ان لوگوں کی ساری محنت ایک طرف نظر آتی ہے، اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائی، معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ ایک طرف نظر آتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وہ ساری کی ساری کوششیں بیکار ہیں، ان کا کوئی کام نظر نہیں آ رہا۔ یہ اگرچہ اس بات کا انکار نہیں کہ اصلاح کی کوششیں رنگ نہیں لا رہی، بہت سی جگہوں پر یہ کامیاب بھی ہوئی ہیں، لیکن اگر ہم معاشرے کی عمومی حالات کا جائزہ لیں، ہم دنیا کے عمومی حالات کا جائزہ لیں، تو ہمیں یہ اصلاح کی کوششیں جو یہ تنظیمیں، یہ افراد کر رہے ہیں، ان کی محنت بہت کم نظر آتی ہے۔ تو ہمارے ذہنوں میں، عام لوگوں کے دل و دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ دن بہ دن انسانی معاشرہ پستی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم سب لوگوں کے دلوں میں، دماغوں میں یقیناً یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو آئیے ذرا قرآن کریم کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، تو قرآن کریم ہمیں اس کا جواب دیتا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی خبر لو، تم اپنے آپ کو پکڑو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو، تم ہدایت یافتہ ہو، تو تمہیں وہ شخص گمراہ نہیں کر سکتا، تمہیں وہ شخص کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جو خود گمراہ ہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، تم سب کا لوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور وہ تم کو خبر دے گا کہ جو کچھ تم کرتے تھے۔ ہمیں قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سے ہمیں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ ہر انسان اپنی اصلاح کی کوشش کرے، اپنی فکر میں پڑے، لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش میں لگ کر بالکل معاشرے سے کٹ جائیں، معاشرے کو بھول جائیں۔ جیسا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی بعض لوگوں کے دلوں میں یہ اشکال پیدا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ علیکم انفسکم، تم اپنی خبر لو، لہٰذا اب ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں اور معاشرے سے غافل ہو جائیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر معاشرے میں آپ دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی۔ اگر معاشرے میں ناانصافی ہو رہی ہے، اگر معاشرے میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، تو یہاں پر یہ نہیں چلے گا کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، بالکل معاشرے کو چھوڑ دیں۔ نہیں، اسی آیت کی تشریح
تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی طاقت کے مطابق، تم اپنی استطاعت کے مطابق جہاں تک تمہارا بس چلے تم اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرو، ساتھ ساتھ لوگوں کی فکر بھی کرو۔ لوگوں کو، اگر لوگ ظلم میں مبتلا ہیں ان کو اس ظلم سے نکالو، اگر لوگ دھوکہ دہی میں مصروف ہیں، اگر لوگ معاشرے کے اندر جھوٹ میں مبتلا ہیں، تو تمہارا یہ حق بنتا ہے، تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم اپنی استطاعت کے مطابق ان کو دعوت دو، ان کو اس برائی سے روکو۔ ہاں اگر اس کے باوجود وہ تمہارا کہنا نہیں مانتے، وہ تمہاری بات پر عمل نہیں کرتے، پھر تم آرام سے ہٹ جاؤ، تم اپنی اصلاح میں لگے رہو، تم اپنی فکر میں لگے رہو، اور پھر تم لوگوں کو چھوڑ دو جب وہ تمہارا کہنا نہ مانے۔ تو ہمیں قرآن نے یہ جواب دے دیا، ہمارے اس سوال کا جواب کہ معاشرے میں اصلاح کیوں نہیں ہو رہی۔ جب ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر کرے گا، جب ہر شخص یہ سوچے گا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں سدھر جاؤں، تو پھر معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا، کیونکہ معاشرہ لوگوں کا نام ہے، افراد کا نام ہے جو ایک ماحول کے اندر مل جل کر رہتے ہیں۔ اب اگر اس ماحول کے اندر رہنے والا ہر فرد یہ سوچے کہ میری اصلاح ہو جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں، تو پھر آہستہ آہستہ سارا معاشرہ ٹھیک ہوتا جائے گا، کیونکہ چراغ سے چراغ چلتا ہے، شمع سے شمع روشن ہوتی ہے۔ اگر ہم اس سلسلے میں اصلاح معاشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں، صحابہ کی زندگیوں کا نمونہ کریں، تو ہمیں وہاں پر بھی قرآن کی آیت واضح نظر آئے گی۔ اس کا گویا مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے صحابہ تھے، وہ خود پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کرتے تھے، پھر آگے جا کر معاشرے کے اندر معاشرے کی اصلاح میں لگ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ان کی زندگی کا نمونہ، اگر ہم ان کی زندگی کے نمونے کو دیکھیں، ہم ان کی زندگی کا جائزہ لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو 5 نمازوں کے قائم کرنے کا حکم دیا، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 نمازیں ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز بھی ادا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ رمضان کے روزے رکھو، اس کے علاوہ کسی پر یہ حکم نہیں دیا اور روزے بھی رکھو۔ لیکن اگر ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے 3 روزے رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر تشریف لا چکے تھے، صحابہ نے نماز کے لیے صفیں بھی باندھ لی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پیچھے ہٹ گئے، اپنے گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر سے تشریف لائے، نماز کے بعد صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے معمول کے خلاف کیا، پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر میرے پاس 7 دینار پڑے ہوئے تھے، اور وہ 7 دینار میری ضروریات سے زیادہ تھے، میری ضروریات سے زائد تھے، لہٰذا مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں اس حال میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہوں کہ میرے پاس میری ضرورت سے زائد مال ہو اور غریبوں کے پاس کچھ نہ ہو۔ میں نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا، پہلے میں گھر کے اندر گیا، میں نے ان 7 دینار کو غریبوں کے حوالے کیا، پھر آ کر میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ اصلاح معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایک اچھی مثال پیش کی۔ اسی طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہمیں وہاں پر بھی یہ بات ملے گی کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کی، اور پھر جب انہوں نے اپنی اصلاح کر لی پھر پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ پھر دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ کس طرح اسلام کا جھنڈا گاڑنے میں کامیاب ہوئے، کس طرح پوری دنیا کے اندر اسلام کا نفاذ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائے تو کہنے لگے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ دریافت کی کہ حنظلہ کیا ہو گیا؟ حضرت حنظلہ نے فرمایا یا رسول اللہ،
وجہ یہ ہے کہ جب میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، جب میں آپ کی بات سنتا ہوں تو میرے دل پر بات اثر کرتی ہے، میرے دل پر بات اثر کرتی ہے، لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں تو پھر میرے دل کی حالت اور ہو جاتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں منافق نہ ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ یہ وقت کی بات ہے۔ دیکھیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح اپنی اصلاح میں لگے ہوئے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بتائے تھے۔ صحابہ کرام جب مدینہ کے اندر کوئی شخص فوت ہو جاتا، اس کے جنازے میں جاتے تو سب سے پہلے دیکھتے کہ حذیفہ اس جنازے میں آیا یا نہیں آیا۔ اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جنازے میں موجود ہوتے تو صحابہ کرام انہیں دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے کہ یہ شخص مومن مرا ہے، اور جس جنازے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہوتے تھے، صحابہ یہ اندازہ لگاتے تھے کہ یہ شخص مومن نہیں مرا۔ ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ دریافت کرنے لگے کہ اے حذیفہ، میں تجھ سے یہ تو نہیں پوچھتا کہ وہ منافقین کون کون تھے، لیکن میں تجھ سے اتنا پوچھتا ہوں، تو مجھے صرف یہ بتا دے کہیں ان منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کیا صحابہ کا طرز عمل تھا! صحابہ کس طرح اپنی اصلاح کرتے تھے، کس طرح ان کو اپنی اصلاح کی فکر تھی۔ اگر آج دنیا میں بھی ہر شخص یہ سوچ کر کہ میری اصلاح ہو جائے، پھر آگے وہ معاشرے کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے آج معاشرے کے اندر جتنی تنظیمیں وجود میں آتی ہیں، جو شخص معاشرے کی اصلاح کے لیے نکلتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا پرہیزگار، بڑا متقی، بڑا نیک ہوں، اور میرے سوا جتنے معاشرے کے اندر لوگ ہیں وہ سارے کے سارے برے ہیں۔ اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ فلاں وہ شخص برا ہے، وہ شخص برا ہے، وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا اپنے عملوں کی وجہ سے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من قال ہلک الناس فہو اہلکہم۔ اس شخص نے یہ کہا کہ لوگ برباد ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، تو سب سے زیادہ ہلاک وہ شخص کہنے والا ہوا۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ لوگوں کی فکر چھوڑو، اگر لوگ تمہاری دعوت کو، تمہاری بات کو نہیں مانتے، وہ تمہاری اصلاح کی بات پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تو تم ان سے علیحدہ ہو جاؤ، اپنی اصلاح کی کوشش میں لگے رہو۔ اسی طرح جب ہر شخص کے ذہن میں، ہر شخص کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں اپنی اصلاح کروں، میں پہلے خود احتسابی کا عمل اپنے آپ سے شروع کروں، اپنی گریبان کے اندر جھانک کر دیکھوں میں کیا کر رہا ہوں، میری کتنی اصلاح ہو چکی ہے۔ جب وہ یہ سوچے گا تو پھر آگے جا کر معاشرے کے اندر بھی وہ اصلاح کر سکے گا۔ اسی طرح جب ہر شخص یہ سوچتا جائے گا اپنی جگہ پر کہ میں اصلاح کروں، میں خود ٹھیک ہو جاؤں، میری اصلاح ہو جائے، جب یہ ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہے گا، اسی طرح اپنی اصلاح کی کوشش کرتا جائے گا، تو پھر معاشرہ جس طرح افراد سے بنتا ہے، جب ہر فرد یہ سوچنے لگے گا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میری اصلاح ہو جائے، تو پھر معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔